والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما۔ محترم طالبات، آج ہم لوگ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 29 سے تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ اسی اللہ نے زمین کی سب چیزیں تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے، پھر اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا جانشین بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو اس میں ایسے آدمی کو، ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے، خون خرابہ کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تیری تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم سب نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ، نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ، کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد پھیلائے اور ایک دوسرے کا خون بہائے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور فرشتوں نے کہا انسان سے پہلے جنات دنیا میں فتنہ و فساد کر چکے تھے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جب کہ ہم تیری تسبیح اور حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک جو چیز میں جانتا ہوں، جو علم میرے پاس ہے، اس کو تم نہیں جانتے۔ یعنی ان انسانوں میں ایسے نبیوں اور رسولوں کو بھیجوں گا، نیک لوگوں کو بھیجوں گا، اور اللہ سے خالص محبت کرنے والے پیدا ہوں گے، اس بات کا علم تم نہیں رکھتے ہو۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ وعلم آدم الاسماء، اور سکھایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام، کلہا ساری چیزوں کے نام، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے رکھا، پیش کیا، اور کہا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور فرشتوں سے کہا گیا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا
انک انت العلیم الحکیم۔ تو فرشتوں نے جواب دیا اے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا، یقیناً تو ہی سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو فرشتے وہاں پر عاجز ہو گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور جلالت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے اس کو جان لیا اور عذر پیش کی کہ ہم وہ ساری چیزیں نہیں جانتے جو خالق کائنات تو جانتا ہے۔ وعلم آدم الاسماء، یہاں اسماء سے مراد اسم کی جمع اسماء ہے، یعنی کسی بھی نام کو، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، نیم، تو یہاں اسم کی جمع اسماء ہے، اس سے مراد ہے انبیاء، رسل، شہداء، صدیق ہیں، تاکہ فرشتوں پر یہ بات واضح ہو سکے کہ اولاد آدم میں، آدم و حوا کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کے تفویض کردہ اختیارات کو بے جا طور پر استعمال نہیں کریں گے، بلکہ شرعی تقاضوں کو پورا کریں گے، شریعت کی روشنی میں زندگی گزاریں گے، خود بھی ذمہ داری کا حق ادا کریں گے، جو بھی رسول پیدا ہوں گے، جو شہداء پیدا ہوں گے، جو صدیقین پیدا ہوں گے، وہ خود بھی ذمہ داری کا حق ادا کریں گے اور دوسروں کو اس ذمہ داری سے آگاہ کرنے کے لیے دھڑکی بازی لگائیں گے، یعنی دل و جان سے انتھک محنت کریں گے، دعوت کا کام کریں گے۔ وعلم آدم الاسماء، آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے گئے، آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے گئے۔ پھر مسمیات کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان کے نام بتاؤ، اگر تم ان کے نام نہیں جانتے جو تمہارے سامنے ہیں تو ان باتوں کو کیسے جان سکتے ہو جو آئندہ آنے والے ہیں؟ جن چیزوں کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھا تھا ان چیزوں کے اسٹرکچر ان کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں نا، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو فرشتے عاجز ہو گئے، فرشتوں سے کہا گیا انبئونی باسماء ہؤلاء، انبئونی تم مجھے بتاؤ ان تمام چیزوں کے نام، ہؤلاء یہ تمام چیز جو تمہارے سامنے نظر آ رہے ہیں تمہیں، اس کے نام بتا دو۔ وہ ساری چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو بتا دیا گیا اور وہ علم آدم علیہ السلام کے پاس تھا، فرشتے وہ نہیں جانتے۔ تو کہا گیا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، ان کے نام بتاؤ، اگر تم ان کے نام نہیں جانتے ہو جو تمہارے سامنے ہیں تو ان باتوں کو کیسے جان سکتے ہو جو آئندہ آنے والے ہیں، جو فیوچر میں، مستقبل ہے، جو تمہارے آنکھ سے اوجھل ہے، جو مستقبل میں آنے والا ہے، جس کو تم جانتے نہیں، جو تمہارے آنکھ کے سامنے ہیں، جس کو ہم نے ایک اسٹرکچر کے طور پر رکھا ہے، یہ ساری چیزیں، ان تمام چیزوں کے نام تم نہیں بتا سکتے، تو جو تمہارے آنکھوں سے اوجھل ہے، مستقبل کی چیز ہے، فیوچر کی چیز ہے، اس کو کیسے تم جان سکتے ہو؟ ہاں اس کا علم تو تمہارے خالق کائنات، مالک، مدبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اس چیز کے بارے میں تم کیسے بتا سکتے ہو جو اس وقت موجود نہیں ہے، جبکہ جو چیز موجود ہے اس کا نام تمہیں معلوم نہیں؟ فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر کیوں بچھاتے ہیں؟ ایک سوال آتا ہے، کیونکہ وہ عالم آدم کے سامنے علم کی وجہ سے نیچے ہوئے، علم کے اعتبار سے فرشتے نیچے ہوئے، کن سے؟ آدم علیہ السلام سے۔ تو آدم کی نسل جو علم شرعی حاصل کرتی ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کے لیے پر بچھاؤ، یعنی فرشتے جو علماء کرام ہیں، جو حفاظ کرام ہیں، جو شرعی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پہ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دے رکھا تھا۔ اور یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طریقے سے آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، تو یہاں سے ایک سوال کا جواب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں پر موجود ہے؟ سمجھ رہے؟ خدا کہاں پر موجود ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے،
ثم استوى الى السماء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان اور زمین کو بنانے کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، 6 دن میں بنایا۔ آسمان اور زمین کی سٹرکچر کو بنانے کے بعد، ایک یونیورسل سسٹم کو قائم کرنے کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، عرش پر بلند ہوا۔ اور یہ آسمان، یہ عرش کہاں ہے جی؟ 7 آسمانوں کے اوپر عرش ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ ذات کہاں ہے؟ عرش پر ہے، 7 آسمانوں کے اوپر۔ اب جب نادان مسلمانوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ اللہ کہاں پر ہے، تو نادان مسلمان جہالت کے بنا پر یہ جواب دیتے ہیں، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہاں، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیا عقیدہ؟ کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر چیز میں حلول کر چکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقیدہ تصوف کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ صوفیہ حضرات کا عقیدہ ہے۔ صوفی حضرات جو ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حلول کرتا ہے ہر چیز میں، وحدت الوجود کا عقیدہ۔ اور یہ عقیدہ ہندوازم کا ہے، ہندو مت کا عقیدہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہندو مت میں آپ دیکھیں گے ہر نفع بخش چیز کو وہ لوگ پوچھتے ہیں، اور ہر نقصان دہ چیز کو بھی پوچھتے ہیں۔ وہ لوگ ہر نفع بخش چیز کو ہندو لوگ اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ اس سے اور نفع حاصل ہو، اور ہر نقصان والی چیز سے اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ اس سے نقصان سے بچا جائے۔ یعنی ہر چیز میں وہ خدا کو مانتا ہے، ہر کنکر میں شنکر نظر آتا ہے ان کو۔ ہاں، 3 کروڑ سے بھی زائد ان کے دیوی دیوتائیں ہیں ان کے عقیدے کے مطابق۔ ہندوانہ جو رسم و رواج ہے، ہندو کا جو عقیدہ ہے، ہندو مت کا عقیدہ، ہندو مذہب کا عقیدہ، اس ہندوازم کا جو پرنسپل تھاٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو خدا ہے ہر جگہ موجود ہے، اور ہر جگہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ہر جگہ سے نقصان سے بچاتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ ہر فائدہ مند چیز کو بھی اپنا دیوی دیوتا مان لیتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں، اور ہر نقصان دہ چیز سے، اس نقصان سے بچنے کے لیے، اس کی مضرات سے بچنے کے لیے اس کی پوجا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہر جگہ بھگوان موجود ہے، ہر جگہ بھگوان موجود ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بارے میں الرحمن علی العرش استویٰ، کہ جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا مدبر ہے، جو تمہارا رازق ہے، وہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ تو ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اہل الحدیث کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اہل سنت الجماعت کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ ہاں، علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، یعنی کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، سمجھ رہے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، اور ایسا کہنا بھی غلط بات ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول، کہ استواء یعنی اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر مستوی ہے، یہ کہنا، اس کا علم رکھنا ضروری ہے، اس پر یقین بھی رکھنا۔ والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ، امام مالک رحمہ اللہ 4 جملے کہتے ہیں، 4 sentences، جو عقیدے کے سلسلے میں بہت اہمیت کے حامل ہیں، خاص کر وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے، حلول کا جو عقیدہ ہے، تصوف کا جو عقیدہ ہے، صوفیہ حضرات کا جو عقیدہ ہے، ہاں، ہندو مذہب کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک جو خدا ہے، معبود ہے، وہ ہر جگہ حلول کر چکا ہے۔ اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، یہ بات معلوم ہے۔ والکیف مجہول، لیکن کیسے مستوی ہے، اس کا ڈھانچہ کیا ہے، اس کا اسٹرکچر کیا ہے، اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں۔ قرآن و حدیث میں جو باتیں بتا دی گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعلق سے، اس بات کو ہمیں ماننا ہے، بس ایکسٹرا جو ہے اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں، اپنے عقل کو ایکسٹرا دوڑانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کیسے ہے، عرش پر کیسے بیٹھا ہوا ہے،
ہاں اس کے جسمانی طور پر کیسا ہے، اس کے جسمانی عضو کیسے ہیں، باڈی پارٹس کیسے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ خالق کی سماعت مخلوق کی سماعت برابر نہیں ہو سکتی، خالق کی بصارت مخلوق کی بصارت برابر نہیں ہو سکتی، خالق کا کلام مخلوق کا کلام برابر نہیں ہو سکتا، خالق کے افعال مخلوق کے افعال برابر نہیں ہو سکتے۔ خالق اور مفعول اور فاعل کے کام جو مخلوق ہے ان کے جو کام ہیں اس میں بہت ڈفرنس ہے، زمین و آسمان کا ڈفرنس ہے۔ تو اگر ہم سوچیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کان کیسا ہے، ناک کیسا ہے، آنکھ کیسا ہے، ہاتھ کیسا ہے، پنڈلی کیسا ہے، تو پھر جو ہے اس میں کیا ہوا، پھر بہت سارے فرقے وجود میں آئے۔ معطلہ فرقہ ہے جنہوں نے پوری طور پر انکار ہی کر دیا خدا کا، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہمارا آنکھ اللہ کا آنکھ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے مخلوق کے جیسا آنکھ ہو ہی نہیں سکتا، ہم جو ہے اس کا انکار ہی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کا انکار ہی کر دیا۔ معتزلہ کا عقیدہ، ماتریدیہ کا عقیدہ، ایسے بہت سارے گمراہ کن فرقے آئے جنہوں نے اللہ کی تردید کی۔ اور مشبہہ لوگ جو ہے وہ لوگ تشبیہ دیتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں، سمجھ رہے؟ وہ لوگ کمپیئر کرتے ہیں خالق اور مخلوق میں، سملیرٹیز کو دیکھتے ہیں، برابری کو دیکھتے ہیں، جو بھی غلط عقیدہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر جو مستوی ہے نا، اس کے بارے میں زیادہ سوچنے گئے تو پھر گمراہ ہو گئے، اور بہت سارے نئے عقائد جو ہے جنم لیے۔ معتزلہ کا عقیدہ، ماتریدیہ کا عقیدہ، معطلہ کا عقیدہ، مشبہہ کا عقیدہ، یہ سب فرقے ہیں، بہت سارے گروہ جنم لیے۔ بعض لوگوں نے اس کا انکار ہی کر دیا، بعض لوگ افراد کے شکار ہوئے، بعض لوگ تفرید کے شکار ہوئے، بعض لوگوں نے پورے صفات کا ہی یعنی اس کو صفات کو ہی معطل کر دیا، اس کو ختم کر دیا، جانا کہ رب ایسا نہیں ہو سکتا، تو رب کے جو باڈی پارٹس قرآن و حدیث میں جس کا ذکر ہے اس کا انکار ہی کر دیا، رب کی سماعت کا انکار کر دیا، رب کی بصارت کا انکار کر دیا، ہاں۔ اور بعض لوگوں نے تشبیہ دے دی، کمپیریزن کر دی، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے لم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کسی چیز کو، کسی جاندار کو ہم اس کے سملر کر ہی نہیں سکتے، اس سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے۔ خالق اور مخلوق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ عقیدہ کا ایک اہم چیپٹر ہے۔ عقیدہ کے جو مباحث ہیں، جو بحوث الاسلامیہ ہیں عقیدہ کے تعلق سے، اس میں ایک اہم بحث، اہم چیپٹر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور وحدت الوجود کی تنکیر کرتا ہے اسلام۔ وحدت الوجود کا عقیدہ، حلول کا عقیدہ، یہ تصوف کا عقیدہ ہے، گمراہ کن عقیدہ ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ گمراہ کن عقیدہ ہے۔ مجھے اور آپ کو اس عقیدے سے بچنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو اس سے حفاظت کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ علم کے اعتبار سے، جانکاری کے اعتبار سے اللہ کو پتا ہے کہ کہاں کچھ کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر درخت اس کا پتا بھی نیچے نہیں، زمین پر نہیں اترتا، درخت کے پتے بھی نہیں جھڑتے رب کے مرضی کے بغیر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہے، 7 آسمانوں کے اوپر۔ اب وہ کیسا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے کیف مجہول، اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا، جتنا بتایا گیا اس پر ایمان رکھنا ہے، پختہ ایمان، ایکسٹرا اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ والایمان بہ واجب، لیکن اس پر ایمان لانا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہے واجب ہے، ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ ہر جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، ہر کنکر میں شنکر، یہ سب عقیدہ باطل عقیدہ ہے، گمراہ کن عقیدہ ہے۔ حلول کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ، ہاں۔ نادان مسلمان ہوتے ہیں، جب سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کہاں پر موجود ہے، فوراً جھٹ سے جواب دے دیں گے اللہ ہر جگہ موجود ہے، جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے اللہ آ کے مدد کرتا ہے، ہاں۔ تو یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے، گمراہ کن عقیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں، علم کے اعتبار سے اس کا علم ہر جگہ موجود، پوری یونیورسل سسٹم اس کے ہاتھ میں، اس کو چلا رہا، اس کے علم میں ہے کہ کہاں کچھ کیا ہو رہا، لیکن اسٹرکچر عرش پر مستوی۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اس سلسلے میں سوال کرنا بدعت ہے،
یعنی دین میں یہ چیز نہیں ہے کہ تم عرش پر کیسے اللہ سبحانہ وتعالی مستوی ہے اس کے بارے میں سوال کرو، اللہ سبحانہ وتعالی کہاں پر موجود ہے اس کے بارے میں زیادہ سوال کرنا، قرآن و حدیث سے ایکسٹرا سوال کرنا، یہ سوال کرنا بھی بدعت ہے، گمراہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ دین میں ہر چیز، نئی چیز جو بھی ملاوٹ کرتے ہو، تو شریعت کے نام پر جو بھی چیز کہتے ہو جس کو شریعت میں کہیں بھی کوئی اس کی جگہ ہی موجود نہیں، جس کا کوئی پروف ہی نہیں ہے، اتھینٹک پروف کچھ نہیں، صحیح دلائل موجود نہیں، اور تم اس کو صحیح سمجھ کے کرتے ہو، ثواب کی نیت سے کرتے ہو، یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی تمہیں جہنم کے آگ کی طرف ڈھکیل رہی۔ تو مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، ایک اہم عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ علم کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہے، جہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی جانکاری، اس کا انفارمیشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، اس کا ڈیٹا انفارمیشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ تو فرشتے اللہ کے نورانی مخلوق ہیں، ان کو نور سے پیدا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کے بعد انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور ابلیس کو، جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے سوال کیا کہ ٹھیک ہے، تم اعتراض کرتے ہو، تمہارا اعتراض ہے کہ اے اللہ تو اس انسان کو کیوں پیدا کیا جو جا کے فساد پھیلائے گا، فساد برپا کرے گا، خون خرابہ کرے گا، تو دیکھو یہ ساری چیزیں میں نے آدم کو سکھا رکھی ہیں، کیا تم اس میں کچھ جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ تو فرشتے بول اٹھے اے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ نے کہا اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فرشتوں کو ان چیزوں کا نام معلوم نہیں ہے، یہ جو جتنے بھی سٹرکچر تمہارے سامنے ہیں یہ چیزوں کو یہ فرشتے نہیں جانتے اس کا نام، فرشتوں کو نام بتا دو۔ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں وہی آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی سب باتوں کو جانتا ہوں۔ آسمان اور زمین میں جتنے بھی چھپی ہوئی باتیں ہیں اس کی راز، اس کا سیکریٹ میرے پاس ہے، میں جانتا ہوں اس کو، یہ تو میں نے بتایا تھا، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے سجدہ ریز ہوئے، فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ابلیس نے انکار کر دیا، سجدہ نہیں کیا، ابا انکار کرنا، استکبرا، اور تکبر کیا، گھمنڈی کیا، وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا یہ جو ہے نا یہ سجدہ تعظیمی ہے، سمجھ رہے؟ سجدے کی بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، تو یہ جو سجدہ ہے نا یہ تعظیم کے طور پر، یعنی عزت والا سجدہ، مگر اب قیامت تک کسی کے لیے بھی یہ سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے، یہ صرف اس وقت فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم ہوا تھا کہ کس کے سامنے سجدہ کرو؟ آدم علیہ السلام کے سامنے،
یہ سجدہ تعظیمی تھا، عزت کے لیے تھا، لیکن یہ سجدہ تعظیمی اس کے بعد قیامت کی صبح تک پھر کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو سجدہ تعظیمی، عزت والا سجدہ کسی کے لیے قیامت کی صبح تک جائز نہیں۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانے اور اس میں اپنی روح پھونکنے، فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنے کا حکم، اور ابلیس کی حقیقت اور اس کا آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کی تفصیل قرآن میں بہت جگہ آئی۔ اس طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے لے کر 30 تک پورا چوتھا رکوع، سورہ اعراف آیت نمبر 11 سے 18 تک، سورہ حجر آیت نمبر 26 سے 44 تک، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 سے 65 تک، سورہ کہف آیت نمبر 50، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 116 سے 123 تک، سورہ صاد آیت نمبر 71 سے 85 تک۔ یعنی بہت جگہوں پر قرآن میں بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے آیات ہیں جس میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا سجدہ کرنا، آدم علیہ السلام کا واقعہ، آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور فرشتوں کو نورانی مخلوق ہے، وہ نورانی مخلوق ہے، نور سے پیدا کیا۔ یہ واقعات جو ہیں بہت ساری جگہوں پہ قرآن مجید میں موجود ہے، جیسا کہ میں نے بتایا سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے 39 تک، چوتھا رکوع مکمل۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 11 سے 18، سورہ حجر میں آیت نمبر 26 سے 44، اور سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 61 سے 65، سورہ کہف میں آیت نمبر 50، سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 116 to 123، اسی طریقے سے سورہ صاد میں آیت نمبر 71 to 85۔ یہ بہت سارے مقامات ہیں جہاں آدم علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے۔ تو یہاں دیکھو، استکبرا یعنی تکبر کرنا، گھمنڈی۔ پہلے یہ بات جان لو کہ تکبر کی تعریف کیا ہے، تکبر کہتے کس کو؟ تو الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الایمان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکبر کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حق کو ہٹ درمی سے نہ مانا جائے، حق کو انکار کر دیا جائے، قرآن و حدیث کی بات آنے کے باوجود اس پر عمل نہ کیا جائے، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ سمجھ رہے؟ تکبر کی ڈیفینیشن حدیث میں جو ہے الکبر بطر الحق، حق کا انکار کرنا، قرآن و حدیث کی بات آ گئی پھر بھی اس پر عمل نہ کرنا، اس کا انکار کرنا، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہے، اگر نعمتوں میں ڈفرنس ہے، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، اب مالدار آدمی غریب آدمی کو حقیر سمجھتا ہے، تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور کوئی حق آنے کے باوجود، قرآن و حدیث کی بات آنے کے باوجود بھی قرآن آیات پر عمل نہیں کرتا، حدیث پر عمل نہیں کرتا، اس کو ٹھکراتا ہے، اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، تو پھر وہ بھی نافرمان ہے، وہ متکبر شخص ہے۔ اور کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا، یعنی نعمت کے اعتبار سے کوئی آپ کو مالدار بنایا ہے اور کوئی غریب آدمی ہے، آپ مالداری کی وجہ سے اس غریب کو، مسکین کو، بیوہ کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، تو آپ متکبر ہیں۔ اور قرآن و حدیث کی بات آ گیا پھر بھی اس کا انکار کرتے تو آپ متکبر ہیں۔ تو یہ ہے تکبر کی تعریف۔ اب دیکھو، استکبارا، تکبر کرنا، جب خطا تکبر سے ہو تو اس سے امید مت رکھو۔ یعنی غلطی جو ہے نا، تکبر کے ساتھ، گھمنڈی کے ساتھ غلطی ہو جائے تو پھر امید باقی نہیں ہے۔ اور جب خطا غلطی سے ہو جائے تو اس سے امید ہے کہ وہ توبہ استغفار کر لے گا، کیونکہ آدم کی خطا جو ہے معصیت سے تھی۔ سمجھ رہے؟ آدم علیہ السلام کی جو خطا تھی، آدم علیہ السلام سے جو گناہ ہو گیا یا لغزش ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، یہ نافرمانی تھی، یعنی اللہ کی بات نہ ماننی تھی۔ اور ابلیس کی جو خطا تھی نا، ابلیس کا جو گناہ تھا وہ تکبر کے بنا پر تھا۔ سمجھ رہے؟ تکبر، اور یعنی ایک تو انسان کے اندر خطا تکبر کی وجہ سے آتا ہے، یا تو ایک نارمل غلطی ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے۔ تو آدم اور حوا سے جو غلطی ہوئی وہ نافرمانی کی وجہ سے ہوئی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا،
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، اگر اس درخت کے قریب بھی جاؤ گے تو یاد رکھنا تم ظالموں میں سے ہو جاؤ، گنہگار ہو جاؤ گے تم. تو انہوں نے خطا کی تھی، وہ گناہ تھا، وہاں غلطی ہوئی، لغزش ہوئی. لیکن ایک ہے خطا تکبر کے ساتھ کرنا، گھمنڈی کے ساتھ کرنا. جو خطا کس کی تھی؟ ابلیس کی. وہ تکبر کے بنا پر خطا کیا، جس لیے وہ مردود قرار دیا گیا. تو ابلیس کی جو خطا تھی، ابلیس کا جو گناہ تھا، وہ تکبر پر مبنی تھا. اللہ کتنا رحیم ہے، دیکھو جی، بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ گنہگار بندے کو بتاتا ہے کہ اپنے گناہ کو معاف کیسے کرواؤ گے تم. سمجھ رہے؟ تو معاف کیسے کروانا ہے؟ تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو آدم اور حوا علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، اس کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ آدم کی اولاد غلطی ضرور کرے گی. کوئی آدم کی نسل سے کوئی انسان، کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، مجھ سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو سمجھ لو سب سے بڑا جھوٹا آدمی. غلطی ہر کسی سے ہونا یقینی ہے، یہ آدم کی صفت ہے، آدمی کی کیریکٹر ہے، اس سے غلطی ہوگی ہی. لیکن آدمی میں اور شیطان میں فرق یہ ہے کہ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے، اس سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ کی طرف لوٹتا ہے، رجوع اللہ ہوتا ہے، اللہ کے قریب پہنچتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. اور شیطانیت یہ ہے کہ اس خطا پر، اس گناہ پر اڑا رہتا ہے تکبر کی وجہ سے، توبہ کے قریب نہیں جاتا، اللہ سے قریب نہیں ہوتا، اللہ سے رجوع نہیں ہوتا. تو انسانیت میں اور شیطانیت میں جو ڈفرنس ہے، انسان گناہ کرنے کے بعد، اللہ کا بندہ گناہ کرنے کے بعد فوراً اس کا احساس ہوتا ہے اور اللہ کے دربار میں جاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ استغفار طلب کرتا ہے. اور شیطانیت جو ہے، شیطان کی صفت یہ ہے کہ وہ اسی پر اڑا رہے گا اور گناہ کرتا جائے گا، کبھی توبہ کی توفیق اس کو نصیب نہیں ملتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوئی، جو آخری کتاب ہے، جو امت محمدیہ کے لیے اور قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کے لیے نور ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو فرقان ہے، جو تبیان ہے. تو دیکھو یہ جو قرآن ہے نا، قرآن ہمیں ہدایت کرتی. یہ جو قصے، جو اسٹوریز آتے ہیں نا، قصص الانبیاء، انبیاؤں کے قصے، اس سے یہ اس لیے ہے کہ ہم اس سے کچھ عبرت حاصل کریں. تو آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، اس سے یہ علم حاصل ہوا. سب سے پہلے جو درس ہمیں حاصل ہوتا ہے، سبق، وہ یہ کہ علم جو ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کے کیٹیگریز رکھا، اور ہر علم ہر کسی کے پاس نہیں. اس لیے علم کے بنا پر کسی کو اپنے اندر تکبر یا گھمنڈی نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ ہر ذی علم شخص کے اوپر ایک ذی علم شخصیت، اس سے بھی بلند شخص ضرور ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو وقتی طور پر کچھ گمان یہ ہوا کہ میں ہی بڑا عالم ہوں، عالم دین ہوں، میں ہی سب کچھ جانتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ سے بھی زیادہ علم رکھنے والے خضر علیہ السلام تھے. خضر دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے، بعض لوگ خضر پڑھتے ہیں، بعض لوگ خضر پڑھتے ہیں. تو خضر علیہ السلام تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب گمان ہوا کہ میرے پاس ہی سارا علم ہے، تو اللہ نے کہا نہیں، کچھ ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، جو خضر کے پاس ہے، جا کے ان سے ملاقات کرو. تو ہر ذی علم شخصیت کے اوپر اس سے بھی ایک پرسنالٹی، اس سے اوپر والی پرسنالٹی ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کو ایک علم کا کچھ انوکھا پن دیتا ہے، یونیک بات ہوتی ہے، ایک انوکھا پن ہوتا ہے اس کے اندر، وہ علم دوسروں کو نہیں دیتا. تو علم کے بنیاد پر کسی کو اپنے اندر گھمنڈی تکبر نہیں لانا چاہیے. علم جو ہے انسان کو عاجز بناتی ہے، علم انسان کو جو ہے صابر بناتی ہے. ہمارا علم ایسا ہو جو ہمیں عابد بنائے، ہمیں عبادت گزار بنائے. ہمارا علم ایسا ہو جو ہمیں متقی بنائے. ہمارا علم ایسا ہو جو ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ کمتر سمجھنے کی تعلیم دے. ہمارا علم ایسا ہو جو ہمیشہ ہمیں صحیح اور غلط میں تفریق کرنے کی تمیز پیدا کرنے والا ہو. ہمارا علم ایسا ہو جو ہمیشہ ہمیں صحیح بات کی طرف رہنمائی کرے اور غلط بات سے روکے.
صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے، صراط مستقیم کی طرف لے جائے، اور جو برائی کا راستہ ہے اس سے ہمیں روکے. یہ علم ہے. اگر علم ہے اور آپ کے اندر اخلاق نہیں، آپ کے اندر علم ہے لیکن جو ہے گھمنڈی ہے، تکبر ہے، تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. اور وہ علم اصل علم ہے جو عمل کا متقاضی. علم عمل کا متقاضی علم ہے تو عمل کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ پھر ان لوگوں کی کیا مثال ہے جو علم تو ہے ان لوگوں کے پاس لیکن عمل نہیں کرتے. عالم دین ہے لیکن عمل نہیں کرتے. ان کے سینوں میں علم ہے لیکن اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، خود کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، عمل نہیں کرتے. تو کمثل الحمار کہا گیا، یعنی ان لوگوں کی مثال گدھوں کی طرح. گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے تو اس کتابوں میں جو علم ہے اس سے گدھے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے انسان علم حاصل کر رہا ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو پھر وہ گدھے کی طرح ہے جس کے پیٹھ کے اوپر، کمر کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے لیکن اس کتابوں میں کیا لکھا ہے اس کا علم سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. اسی طریقے سے ایک انسان کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو وہ علم بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، وہ علم اس کے لیے وبال جان ہے. اور اس کی مثال گدھے کی مثال دی گئی. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے قصے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر علم ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص قسم کا علم خاص لوگوں کو دیتا ہے. اس لیے علم کے بنا پر کسی کو اپنے آپ میں گھمنڈی، تکبر نہیں پیدا کرنا چاہیے. ہمیشہ عاجز بن کے رہنا، ہمیشہ اپنے اندر عاجزی و انکساری پیدا کرنا، اپنے آپ کو ہمیشہ کمتر سمجھنا. کسی کے پاس آپ سے چھوٹا ہی آدمی کیوں نہ ہو، اس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے تو ضروری ہے کہ اس سے وہ علم حاصل کرو. آپ پیرنٹس ہیں لیکن کبھی آپ سے زیادہ علم دین آپ کے بچوں کو معلوم ہے، اپنے بچوں سے علم حاصل کرو. علم کے اعتبار سے آپ سے بڑے ہوں، علم کے اعتبار سے مقام میں آپ سے بڑے ہوں، ان سے علم حاصل کرو. کوئی بھی علم، کوئی بھی نالج. تو اس میں ایج کا ڈیفرنس کچھ نہیں. علم میں ایج کا کوئی ڈیفرنس نہیں، ایج لمٹ نہیں. کوئی بھی علم کسی کے پاس ہو سکتا ہے. میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہوگا، آپ کے پاس جو علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہوگا. تو علم کے بنا پر ہمارے اندر گھمنڈی، تکبر نہیں آنا چاہیے اور ایک دوسروں کو حقیر سمجھنا، علم کے بنیاد پر اپنے سے لوگوں کو جس کے پاس علم نہیں ان کو کمتر سمجھنا، یہ جو ہے تکبر کی علامت ہے. انسان کو اس سے بچنا چاہیے. تو گناہ کا جو آغاز ہے نا جی تکبر سے ہوا. گناہ کا آغاز تکبر سے ہوا. گناہ کس نے کی؟ سب سے پہلے شیطان نے. سب سے پہلے گناہ کا کام، نافرمانی کا کام شیطان نے کیا. اور وجہ کیا تھی؟ تکبر، گھمنڈی، ایٹیٹیوڈ، دوسروں کو حقیر سمجھنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ ہم نے وہ چیزیں تمہیں سکھائی ہیں، یعنی آدم کو وہ چیزیں سکھائی ہیں جو تم نہیں جانتے، تو وہاں فرشتے بھی عاجز ہو گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کر قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اور مسند احمد کی روایت ہے کہ لا يدخل الجنة احد فی قلبه مثقال حبۃ من کبر، کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر، گھمنڈی پایا جاتا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کہا کہ گناہ کرنے والی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، میں یہ نہیں کہا کہ انسان پارسا ہوگا، میں یہ نہیں کہا کہ انسان زہد و ورع میں تم سے بڑھ کر ہوگا، بلکہ یہ فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، تمہاری پاک بازی دیکھ چکا، اب بنی آدم کی لغزشیں، نافرمانیاں اور ان لغزشوں پر مجھ سے مغفرت چاہنا دیکھنا چاہتا ہوں میں. اس بات کو تم نہیں جانتے ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ لغزشوں کا صدور انسان سے ممکن ہے تو پھر نجات کے کیا معنی ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ حتی الامکان انسان اللہ کی فرما برداری کرے، جتنا ہو سکے اس سے اپنے استطاعت کے مطابق دین پر عمل کرے۔ اگر انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطیاں صادر ہو جائیں تو توبہ سے اللہ ان غلطیوں کو معاف کر دے گا، اور یہی سبق ہمیں ملتی ہے آدم علیہ السلام کے قصے سے۔ اب جب انہوں نے غلطی کی، خطا کی، تو آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب زمین پر لایا تو زمین پر وہ بھٹک رہے تھے، آخر میں انہیں ندامت ہوئی، ندامت احساس ہوا، شرمندگی ہوئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، ہم نے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ظلم کیا، ہم نے تیری نافرمانی کی ہے۔ وان لم تغفر لنا، تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہماری بخشش طلب نہیں کرے گا، وترحمنا، اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، رحم و کرم نہیں کرے گا، رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ جب ہم آدمیت ہونے کے حساب سے، آدم علیہ السلام کے نسل ہونے کی وجہ سے جب ہم خطا کرتے ہیں تو فوراً آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ فوراً خطا کے اوپر، اس لغزش کے اوپر، اس گناہ کے اوپر فوراً جو ہے ندامت کا احساس ہو، شرمندگی کا احساس ہو، اور اللہ کے دربار میں جائیں، ماتھا ٹیکیں، سر جھکائیں اور استغفار کریں، توبہ طلب کریں۔ یہ سبق ہمیں آدم اور حوا علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کی بات کو مانے۔ اگر انسانیت کی وجہ سے، بشریت کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے غلطیاں صادر ہو جاتی ہیں، نافرمانی کرتا ہے، تو توبہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے غلطیوں کو معاف کروا دے، اللہ معاف کر دے گا۔ جس طریقے سے ہم رمضان کے مہینوں میں مشہور دعا کی ورد کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو عفو ہے، یعنی معاف کرنے والی ذات ہے تو، اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، تو تجھے بخشنا تیری عادت ہے، تو اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، فاعف عنی، اس لیے تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو یہ جو مشہور دعا ہے یہ ہمیں جو ہے بار بار پڑھتے رہنا چاہیے اور توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احادیث میں ذکر ہے کہ میں، لوگوں یاد رکھو اے میرے صحابہ، روزانہ 70 اور دوسری حدیث میں کہ 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، جان بوجھ کر کوئی گناہ کا کام ہی نہیں کرتے تھے، ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے تھے، گناہ نہ کرتے ہوئے بھی روزانہ 70 سے 100 مرتبہ توبہ استغفار طلب کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں اپنے رب سے، اور ہم گنہگار انسان، سرتا پا گناہوں میں ڈوبے ہوئے سیاہ کار انسان، روزانہ اگرچہ ایک دن کا ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں، صبح سے شام تک، جب سونے جاتے ہیں نا، سونے جانے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا تصفیہ کریں، تو پتہ چلے گا صبح سے شام تک، یعنی جب میں نیند سے بیدار ہوا وہاں سے لے کر پھر جب میں نیند کے لیے، سونے کے لیے بیڈ پر جا رہا ہوں، وہاں تک میں نے کتنے کبائر میں ملوث ہوا، کتنے کبائر میں ملوث ہوا، کتنے گناہوں کا کام، بڑے بڑے گناہوں کا کام کیے، لسٹ لگائیں گے تو ایک دن میں کئی سارے، ہم ڈھیر سارے کبیرہ گناہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم سونے سے پہلے توبہ استغفار کر کے سوئیں۔ سونے سے پہلے اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کا تجزیہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کو ٹٹولنا چاہیے کہ آج میں نے کتنی نیکیوں کا کام کیا اور کتنی برائیوں کا کام کیا۔ اب دیکھو، جب یہ عقیدہ آپ کا رہے گا نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے سے غلطی ہوتی ہے، اور جب غلطی ہوتی ہے تو میں مایوس ہو کے اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہوں، روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید رکھنا ہے کہ میں جب غلطی کا کام کروں گا تو اللہ مجھے معاف فرما دے گا، اور اللہ سے ڈرنا بھی ہے
تو خوف اور رجا، اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ سے امید بھی رکھنا ہے رحمت کی، اور اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اس کے عذاب سے ڈرنا بھی ہے، تو دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے۔ رب کی بندگی کرنی ہے، رب کی عبادت کرنی ہے، قرآن و حدیث کے روشنی میں زندگی گزارنے، اپنے استطاعت کے مطابق شریعت پر عمل کرنا ہے، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرنا بھی ہے کہ جہنم تیار ہے میرے لیے۔ اور جب یہ بات آتی ہے ذہن میں، تو پھر جب گناہ کا کام ہو جائے تو اللہ سے امید بھی رکھنا ہے، رجا بھی ہے، اللہ سے امید بھی باقی رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا ہے، مجھے معاف فرما دے گا۔ تو دونوں چیزوں میں بیلنس کرنا، افراد کا شکار بھی نہیں ہونا، تفرید کا شکار بھی نہیں ہونا۔ ایسا نہیں کہ میں گناہ کا کام کر دیا، اب میں جو ہمیشہ جہنم میں رہوں گا، ٹھیک ہے، اللہ سے مایوس ہو جانا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا بھی گناہ کا کام کر کے آ جائے اور اس گناہ کے ڈھیر کو اللہ کے سامنے رکھ دے اور اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، توبہ استغفار طلب کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والی ذات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھنی، اور اسی طریقے سے اللہ کہ جو عذابات ہے، جہنم کا جو تذکرہ ہوا، جہنم کی جو ہولناکیاں ہیں، قیامت کی جو ہولناکیاں، اس سے ڈرنا بھی ہے اور تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنی بھی۔ اب دیکھو یہاں پہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، اور اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ گار کو سزا دے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف وہ رحیم ہے، اس کا رحم کا تقاضا کرتا ہے کہ گناہ گار کو معاف فرما دے گا، اوکے۔ تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے عیسائی حضرات جو ہے نعوذ باللہ من ذالک اپنے اکلوتے بیٹے، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام، مسیح ابن اللہ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ لوگ، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ بے گناہ ہو کر صلیب پر لٹکایا جائے اور سچا ہو کر جھوٹا قرار پائے۔ یہ نظریہ اس قدر خلاف عقل ہے کہ غور کرنے پر انسان حیران ہو جائے۔ یہ گناہوں کی معافی کی کون سی صورت ہے بھائی؟ اگر گنہگار کے گناہ کو معاف کرنا عدل کے خلاف ہے تو بے گناہ کو سزا دینا یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ بھی تو عدل کے خلاف ہو گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ عیسائیوں کا انصاف کے مفہوم کو سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ عدل و انصاف اس کو نہیں کہتے کہ ضرور سزا دی جائے، بلکہ عدل اس کو کہتے ہیں کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ دیا جائے، یہ انصاف۔ گنہگار کو رحم کر کے بخشنا عدل کے خلاف نہیں، بلکہ یہ عین مطابق عدل ہے۔ اگر انصاف کا معنی یہ ہے کہ ہر عمل کے برابر جزا ملے تو پھر بخشش اور نجات کے معنی کیا ہوئے؟ سمجھ رہے؟ ان کا جو مسئلہ ہے، عیسائی کیا کہتے ہیں کہ ہر گناہ کی سزا دی جائے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ لوگ گناہ بھی کرتے ہیں تو ڈائریکٹ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اپنا گناہ پورا رکھ دیتے اور فرماتے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نجات کا ذریعہ، جو بھی گناہ کرو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تھوپ دیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے، ان لوگوں کا کہنا کہ گناہ کی سزا، ہر گناہ کی سزا ملنی چاہیے، تو جب ہر گناہ کی سزا ملنی چاہیے تو پھر نجات کا معنی کیا ہوگا؟ نجات پھر کیسے ملنے والی ہے؟ تو عدل کا معنی ہے برابر کے، اور اگر یہ صحیح ہے جو لوگ سمجھتے ہیں تو کسی آدمی کو اس کے عمر کے برابر ایام کے لیے ہی نجات دی جا سکتی، اور بھی اس کے اعمال کے وزن کے برابر، جبکہ اسے کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا کہ ہر کسی کو اس کے کیے کرتوت کا سزا ملنے والا ہے۔ اور قیامت کے سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ اس دن دوسرے انسان کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں لادا جائے۔ میں گنہگار ہوں تو میرے گناہ کی سزا مجھے ہی دی جائے گی۔ یہ کیسا ہو گیا کہ گناہ میں کروں اور سزا پورا جو ہے مسیح ابن اللہ کے بیٹے کے اوپر سونپ دیا جائے؟ یہ تو ناانصافی ہے نا۔ ان کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک صاف کر کے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے تاکہ لوگوں کے جو گناہ ہیں اس کے اوپر لادا جائے اور لوگ جو ہے پاک صاف ہو جائے، لوگوں کا تزکیہ ہو جائے، لوگوں کا تصفیہ ہو جائے، تو یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے، اور اللہ کا بیٹا کہنا یہ بھی غلط ہے، باطل عقیدہ۔ دیکھو جی، لم یلد ولم یولد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نہ ماں باپ ہیں نہ اس کے اولاد ہیں، اور لاجیکلی آپ سوچیں کہ نسل کی بقا کے لیے عورت کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھ رہے، بیوی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ الصمد،
اللہ بے نیاز ہے، ضرورت نہیں ہے اس کو کسی چیز کی، تو بیوی کو بھی اس کی ضرورت نہیں، اور اس کو کسی نسل کی ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے؟ جب بیوی نہیں تو نسل کہاں سے آئے گی؟ تو اللہ کی جب بیوی نہیں ہے، جب ان کے ماں باپ ہی نہیں ہے تو بیوی کہاں سے آئے؟ پہلی بات، اگر بیوی ہے تو بچے رہیں گے، بیوی نہیں ہے نا تو مسیح ابن اللہ کہنا، اللہ کا بیٹا کہنا، بغیر ماں کے بیٹا کہاں سے آ جائے گا؟ تو یہ باطل عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، انبیاء میں سے ہیں، رسل میں سے ہیں، ان کا کام یہی تھا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ لوگوں کے پاس آتے تھے اور توحید کی دعوت دیتے تھے اور شرک کی مذمت کرتے تھے، شرک سے دور رہتے تھے، تو ان کا کام تھا، رسالت ان پر سونپا گیا تھا اور وہ کام کر رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے بتایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کے لیے تو انہوں نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کی وجہ سے اس نے تکبر کی، گھمنڈی کی، وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو سجدہ جو یہ ہے یہاں پہ، یہ سجدہ آدم جو ہے یہ آدم کے لیے تھا، اور یہ اللہ کی اطاعت تھی، یہ اللہ کی بات مانی جا رہی تھی وہاں، سمجھ رہے؟ یہ جو سجدہ ہے یہ سجدہ تعظیمی ہے، پہلے جائز تھا، یہ بعد میں منسوخ کر دیا، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے قیامت تک۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سجدہ ایک تشریع ہے، شریعت کی ایک شرعی چیز ہے، وہ عبادت ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے حکم کی اتباع کی جائے گی۔ اگر اللہ ہمیں کسی مخلوق کے سجدے کا حکم دیتا ہے تو اتباع لازم ہوتا، سمجھ رہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شریعت میں سجدہ تشریع ہے، شرعی چیز ہے، اور یہ اللہ کے لیے خاص ہے، یہ عبادت ہے، سمجھ رہے؟ اب اللہ جو ہے کہتا ہے کہ کسی کی سجدہ کرو، تو یہ اللہ کی بات ماننا ہوا نا، اللہ کی پیروی کرنا ہو، اللہ کی اتباع کرنا ہو۔ تو اللہ اگر ہمیں کسی مخلوق کے سجدہ کا حکم دیتا تو اتباع لازم تھا۔ معلوم ہوا کہ فرشتوں کا سجدہ کرنا ایک اطاعت تھا، آدم کے لیے اظہار تکریم تھا، آدم کے لیے عزت کے لیے تھا، وہ ایک پریسٹیج کے طور پر تھا، بس کہ آدم کا مقام ہے، لیکن یہ اطاعت اللہ کی تھی اس میں، کہ اللہ نے فرمایا کہ کرو سجدہ تو انہوں نے سجدہ کی، تو یہاں اللہ کی اطاعت تھی، لیکن سجدہ جو تعظیمی تھی، وہاں پہ تعظیم کے طور پر، عزت کے طور پر، اظہار تقریب، آدم علیہ السلام کے سامنے سر جھکانے کے لیے کہا گیا۔ تو یہاں پہ اس آیت میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سجدے کا معنی کیا ہے جی؟ تو سجدے کی تحقیق تو یہ ہے کہ وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا۔ کون سا سجدہ؟ جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے کی، وہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، سجدہ عبودیہ نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا، وہ عزت کے لیے تھا۔ اگر سجدہ عبادت ہوتا تو اللہ یہ نہ کہتا لا تعبدوا الا اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو کہتا ہے کہ عبادت کرو صرف اللہ کی، عبادت صرف اللہ کی کرنا، اور سجدہ عبادت ہے، سمجھ رہے؟ تو اللہ خود کہتا ہے کہ عبادت صرف میری کرو، اور پھر دوسروں کو کیوں کہے گا کہ دوسری کی سجدہ کرو؟ تو یہاں پہ سجدہ جو سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ اور وہاں سجدہ کی وجہ کیا تھی جی؟ سجدہ کیوں کہا گیا کرنے کے لیے؟ علم کی وجہ سے، وہ علم جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا لیکن فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا، تو فرشتے کی وجہ سے، فرشتے کے پاس علم نہیں تھا اور آدم کے پاس علم تھا، تو علم کی وجہ سے ان کی قدر اور منزلت بڑھ گئی، اور فرشتوں کو کہا گیا کہ علم میں تم سے زیادہ اونچا مقام حاصل رکھتے ہیں، تمہیں جو بات معلوم نہیں آدم کو معلوم ہے، اس لیے آدم کو تعظیماً، عزت کرتے ہوئے، عزت کے لیے تکریماً جو ہے تم سجدہ کرو۔ تو سجدہ علم کی وجہ سے تھا۔ اب جو یہاں پہ سجدے کی تنکیر کیوں گئی؟ ابلیس نے کیوں انکار کر دیا؟ سمجھ رہے؟ تیسری بات کہ ابلیس نے سجدہ کیوں انکار کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو ابلیس نے کہا سورہ اعراف آیت نمبر 12 میں جس کا ذکر ہے، انا خیر من، کہ میں اس انسان سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا اور مجھے تو نور سے پیدا کیا، تو مجھے آگ سے پیدا کیا، تو مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ کی صفت ہے کہ وہ بھڑکے اوپر کی طرف جائے، اور زمین کی صفت ہے وہ مٹی نیچے جائے، تو میں یعنی میں بلند ہوں اور مٹی نیچے والی چیز ہے،
زمین والی چیز اور میرے اوپر اٹھنے والا چیز ہوں، تو میں بلند ہوں تو میری تعظیم ہونی چاہیے، میں خود کسی اور کی تعظیم کیوں کروں، کسی اور کی ریسپیکٹ کیوں کروں؟ میں تو اس سے بہتر ہوں، انا خیر من، میں اس سے بیٹر ہوں، اس سے بہتر ہوں۔ تو یہاں انانیت، ایگو، ایٹیٹیوڈ، تکبر، استکبار کی وجہ سے جو ہے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور پھر معافی مانگ لی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو معاف فرما دیا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب فرشتوں سے کہا گیا کہ تم آدم کے لیے سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا تکبر کی وجہ سے اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کہا گیا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی حوا علیہ السلام جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے اس پیڑ کے قریب بھی مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ظلم کرنے والے نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وہ کون سا درخت تھا؟ وہ درخت کون سا تھا؟ کسی نے کہا ہے گیہوں کا درخت تھا، کسی نے کہا ہے انگور کا درخت تھا، کسی نے کہا ہے انجیر کا درخت تھا۔ قرآن و سنت اس درخت کے نام کے بارے میں خاموش ہے، اس لیے ہمیں بھی خاموش ہونا چاہیے۔ یاد رکھو وہ گیہوں کا درخت ہے یا انگور کا درخت ہے یا انجیر کا درخت ہے، اس کے بارے میں قطعی دلیل موجود نہیں ہے، قرآن و حدیث خاموش ہے، اس لیے ہمیں بھی اس کے بارے میں زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر شیطان نے ان دونوں آدم اور حوا علیہ السلام کو بہلایا، پھسلایا، انٹرسٹ پیدا کیا ان کے اندر، ان کو لالچ دی اور جنت سے نکلوا کر ہی دم لیا۔ تو ہم نے آدم اور حوا علیہ السلام کو ابلیس سے کہا کہ تم سب یہاں سے کیا کہا کہ تم سب یہاں سے نیچے زمین پر چلے جاؤ اور تم ایک دوسرے کے لیے دشمن رہو گے، اور اب تمہیں ایک مقرر وقت یعنی موت، یا تو موت ہے یا تو قیامت، دونوں معنی آتے ہیں، موت تک یا قیامت تک زمین میں رہنا ہے اور وہیں پر زندگی بسر کرنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات، چند جملے سیکھے، سینٹنسز سیکھے۔ وہ کون سے جملے ہیں جی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو توبہ کس طریقے سے کرنا ہے، توبہ استغفار کے کلمات کیا ہیں، یہ بھی آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا۔ تو ہم جب گناہ کا کام کر لیں تو اس اسٹوری سے جو مورل ہمیں ملتے، ایک سبق جو ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں ندامت کا احساس ہو، شرمندگی کا احساس ہو، میں نے گناہ کا کام کر لیا، اب کرنا کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جانا ہے، رونا ہے، گڑگڑانا، توبہ استغفار کرنا، اور دعا کون سی ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ چند جملے سیکھے، چند کلمات سیکھ لیے، توبہ کرنے کی، توبہ استغفار کرنے کی کلمات سیکھ لیے اور دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ بے شک بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی زندگی سے ایک پہلا سبق جو ہمیں ملا کہ علم جو ہے ہر کسی کے پاس الگ الگ ہے۔ علم کی بنیاد پر ہم، علم ایک عظیم نعمت ہے، اس کی بنیاد پر ہم کسی کو حقیر نہیں جان سکتے، ہمارے اندر تکبر، گھمنڈی نہیں پیدا ہونا چاہیے، اور ہر عالم کے اوپر ایک بڑا عالم ہوتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنانا چاہیے، پہلا سبق۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور اس میں نافرمانی کریں گے تو موجودہ نعمت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھین لیتا ہے، سمجھ رہے؟ دوسرا سبق آدم علیہ السلام کی زندگی سے یہ ملتی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت تمہیں دیا ہے تو اس نعمت کا صحیح استعمال کرو۔
اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کرو گے، اس سے مستفید نہیں ہوگے، اس کا غلط استعمال کرو گے یا اس کا استعمال صحیح سے نہیں کرو گے تو نعمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھین لے گا۔ جنت ایک عظیم نعمت نصیب تھی آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام، نافرمانی نہیں کرنی تھی لیکن انہوں نے نافرمانی کی تو موجودہ نعمت کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا۔ جو نعمت عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی وجہ سے نعمت سے محروم کر دیا، تو پتہ چلا کہ نعمت کا صحیح استعمال نہ کرنا، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ موجودہ نعمت کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو، اس کی نافرمانی کریں گے تو۔ اور ایک تیسرا سبق یہ معلوم ہوا کہ جب ہم بشری تقاضے کی وجہ سے، بشریت کی وجہ سے، انسان ہونے کے ناطے جب ہم سے غلطی ہو جائے تو آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا احساس کریں اور اس کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار طلب کریں، بخشش طلب کریں۔ بہت ساری تعلیمات سیکھنے کے ہیں، دعا رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی باتیں ہم سیکھیں ہیں اس پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی علم سے سیکھے ہیں اس کا جو تقاضے ہیں اس عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو جب بھی ہم گناہ کا کام کرتے ہیں سچے دل کے ساتھ توبۃ النصوح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو بھی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس گناہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر فرمائے اور ہم سب کو مرتے دم تک قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ کچھ ڈاؤٹ ہے؟ اینی ڈاؤٹ؟ اچھی بات، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ جمیعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔